لاہور میں دو غیر ملکی خواتین سے مبینہ اغوا، تشدد اور جنسی زیادتی کے کیس نے نہ صرف قانون نافذ کرنے والے اداروں بلکہ پورے ملک میں ایک نئی بحث چھیڑ دیا ہے۔ اب کیس میں ایک متاثرہ خاتون کا مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرایا گیا بیان بھی اب سامنے آنے کے بعد تحقیقات ایک نئے مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں، جبکہ عدالت میں قانونی کارروائی بھی اس وقت جاری ہے۔ دوسری جانب یہ معاملہ اب سیاسی رنگ بھی اختیار کرتا جا رہا ہے۔ مختلف سیاسی رہنماؤں کی جانب سے اس کیس پر بیانات سامنے آ رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واؤڈا نے سوشل میڈیا پر حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اعلیٰ سطح پر جواب دہی کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ شیر افضل مروت نے بھی اس معاملے پر شفاف اور غیر جانبدار تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا۔ تاہم ان سیاسی بیانات کے باوجود اصل سوال تو یہی ہے کہ تفتیش کہاں تک پہنچی ہے، عدالت میں کیا شواہد موجود ہیں اور انصاف کے تقاضے کس طرح پورے ہوں گے۔ ان تمام پہلوؤں پر بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں اسٹوڈیوز میں جوائن کر لیا ہے کرائم رپورٹر ہیں مرزا رمضان بیگ صاحب۔ مرزا صاحب، اس کیس میں ابھی تک کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ کتنے لوگوں کو گرفتار کیا ہے؟ کن کن بندوں کا رول تھا اور کن کن اعلیٰ شخصیات سے ان کے تعلق تھے؟ جی بہت شکریہ جی۔ یہ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں ہم کہ ایک ٹیسٹ کیس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، جس کی سمجھ لے کہ ہر جگہ پہ ڈسکس ہو رہا ہے یہ کیس کہ اصل حقائق کیا ہیں، کہ غیر ملکی خواتین کو کس طرح اغوا کیا گیا اور پھر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا۔ ہر طرف یہ بحث چھڑی ہوئی ہے، لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس میں اب تک 5 ملزمان کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ دوسرا، اس میں جو میڈیکل ہونا تھا وہ میڈیکل بھی کروا لیا گیا ہے، جس کی رپورٹ بھی آ گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ 3 لوگوں نے اجتماعی جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا خاتون کو۔ دونوں خواتین کو یا ایک خاتون؟ ایک خواتین کو، ٹھیک ہے۔ اب دوسری اس میں بات یہ ہے کہ جو ملزمان تھے، جن میں 3 جنہوں نے گینگ ریپ کیا، اور جہاں تک وہ رضا ڈار کا تعلق ہے اس میں وہ ثابت نہیں ہوا، اس نے زیادتی نہیں کی، ٹھیک۔ ان 3 لوگوں کا آیا ہے۔ لیکن اس میں ایک اہم بڑی امپورٹنٹ نقطہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں، اس میں یہ ہے، ہاں اغوا برائے تاوان جو مانگا گیا وہ رضا ڈار کی جانب سے مانگا گیا، جس میں تقریباً کوئی $15 لاکھ کا ڈیمانڈ کی گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو 375A لگی ہے وہ زیادتی کی دفعات شامل ہے۔ جب ہم نے آفیسران سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو رضا ڈار ہے وہ اغوا برائے تاوان میں تو شامل ہے اور نامزد ملزم ہے، لیکن زیادتی کیونکہ جب میڈیکل ہوا تو اس میں وہ نہیں آیا۔ اب دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو DNA کروایا گیا ہے، فرانزک ہو رہی ہے، جو موبائل ہے ملزمان کے وہ فرانزک میں چلے گئے ہیں، DNA بھی ہو گیا ہے، اور ادھر خواتین کا بھی DNA ہو گیا۔ اب جب اس کی رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد مزید تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو مرزا رمضان بیگ صاحب یہ بتائیے، ہمیں تو یہ پتہ چلا ہے یہ تمام لوگ آپس میں بزنس پارٹنر ہیں، یہ خواتین ان کے ساتھ بزنس بھی کیا کرتی تھیں اور 2025 سے ایک دوسرے کو جانتے بھی تھے۔ پھر انہی ملزمان جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، انہوں نے انہی 2 خواتین کا ویزا بھی لگوایا، یہ کچھ دن پہلے یہ مری بھی سیر کر کے آئے ہیں۔ تو یہ کیسا اغوا برائے تاوان تھا کہ انہی کے کہنے پر وہ یہاں بھی آئی ہیں، بزنس پارٹنر بھی ہیں؟ اصل میں رولا ہے کیا بیچ میں؟ یہ بڑا اچھا پوائنٹ آپ نے بتایا، اور اس کی میں ذرا تفصیلی آپ کو یہ ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ یہ ہے کیا۔ بیسیکلی یہ کام تھا کرپٹو کرنسی کا، اور 2025 میں یہ جو خواتین ہیں ان کا تعلق سنگاپور میں رضا ڈار سے بنا۔ اب وہاں سے لے کے اب تک ان کا کرنسی کا کام چل رہا تھا، انویسٹمنٹ ہو رہی تھی، وہ ان میں کر رہے تھے، مزید بھی لوگوں سے کروا رہے تھے۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ویزا بھی انہوں نے لگوایا، یہاں تک کہ جو رضا ڈار کا رائٹ ہینڈ تھا اس کا نام ہے احمد، وہ ایئرپورٹ سے ان کو لے کے آتا ہے اور وہاں فلیٹ تک پہنچاتا ہے، اور اس کے بعد وہ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جو گارڈز ہوتے ہیں پرائیویٹ، وہ بھی اس فلیٹ میں آ جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر یہ معاملہ شروع ہوتا ہے کہ گینگ ریپ بھی ہوا ہے، اور دوسرا وہ ان کو جو ہے برا بھلا بھی کہا گیا ہے۔ تیسرا، جو ان کے اکاؤنٹ ڈیجیٹل وائلٹ سے $19,000 جو ڈالر تھے وہ بھی
منتقل کیے ملزمان نے اپنے اکاؤنٹ میں، لیکن جب وہ ایئرپورٹ پر ان کو چھوڑنے جا رہے تھے تو اس وقت ان کی گاڑی کا ایک یہ بڑا اہم نقطہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں عمران صاحب جی رنگ روڈ پہ گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے پراڈو کا، ٹھیک، اس دوران لڑکیاں نکل کے بھاگتی ہیں تو وہاں پر ایک ٹریفک وارڈن ان کو ملتا ہے اور فوری طور پر ان کو کور کرتا ہے اور 15 پہ کال ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ان کو تھانے لایا جاتا تو فوری طور پر جو خواتین ہیں ان میں سے ایک اس نے اپنے والد کو کال کی اور والد نے فوری طور پر امبیسی سے رابطہ کیا اور انہوں نے اس حکومت سے رابطہ کیا، جس کے بعد فوری ہلچل کیس میں مچ جاتی ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور جو ہے فیصل کامران، جو ایس پی کینٹ ہیں وہ متحرک ہو جاتے ہیں، جو اعلیٰ افسران ہیں وہ فوری طور پر وقوع پر پہنچتے ہیں اور یہ سیف سٹی کے کیمروں سے، یہ میں آپ کو ایک بڑی اہم بات بتانے جا رہا ہوں کہ 400 کیمرہ جو سیف سٹی کا ہے، جو 6 کلومیٹر کے فاصلے پر ہر چیز کو چیک کیا گیا اور پھر ملزمان تک پہنچا گیا، پھر ان کو اریسٹ کیا گیا، جن کے نام بعد میں رضا ڈار، نوید، رحیم اور حسن بیسیکلی رضا ڈار کا کزن ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا کہ اچھا یہ تو مرزا صاحب یہ تمام لوگ جو اریسٹ ہو چکے ہیں آپ خود بتا رہے ہیں، اچھا ایسے کیسز تو سی سی ڈی کے پاس جاتے ہیں، یہ کیس ابھی تک ان کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ اس میں کیا وجہ ہے؟ کوئی پریشر ہے؟ بالکل جی، یہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بلکہ اس میں بھی میں آپ کو تھوڑا سا ایڈیشن کر دوں اس بات میں کہ اسٹینڈنگ آرڈر پاس ہو چکا ہوا ہے کہ گینگ ریپ، کڈنیپنگ فور رینسم، ڈکیتی ود مرڈر اور ڈکیتی کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ سارے سی سی ڈی ہینڈل کرتی ہے، لیکن یہ والا کیس جو ہے، جو ریپ کا کیس ہے، یہ فوری طور پر ان کو ٹرانسفر کیا جانا چاہیے تھا، لیکن یہ انویسٹیگیشن کے پاس کیوں گیا یہ ایک سوالیہ نشان ہے، ابھی ان کو منتقل کر دینا چاہیے تھا۔ دوسری بات ہمیں یہ بھی ہمارے ذرائع نے بتایا کہ یہ جو کیس منتقل اس لیے نہیں ہوا، کوئی دباؤ تھا، کوئی پریشر تھا اوپر سے نا، جس کی وجہ سے یہ ان کو نہیں دیا گیا یا انہوں نے لینے سے انکار کر دیا، یہ جو ہمارے ذرائع کہتے ہیں۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جب ایسے کیسز منتقل ہو جاتے ہیں، اس سے پہلے بھی کئی ایسے منتقل ہوئے ہیں اور ان کے بعد بھی مبینہ طور پر ان کے نیفوں میں گولیاں چلائی گئیں، تو اس کیس میں بھی تو اس طرح کا کوئی عنصر تو ہونا چاہیے تھا، لیکن خیر وہ ایک چیز اندر ایک ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ افسران پر یہ سوالیہ نشان ہے۔ دوسری بات میں آپ کو ایک اور اس میں بتاؤں کہ اب مزید جو ہے 4 اور لوگوں کو حراست میں لیا گیا ہے۔ اب ٹوٹل کتنے لوگ ہیں جن کو حراست میں لیا؟ 5 گرفتار ہیں جن کا بیان بھی ہو چکا ہوا ہے اور اب 4 مزید حراست میں لیے گئے ہیں، اب ٹوٹل 9 ملزمان ہیں۔ اچھا تو مرزا صاحب یہ بتائیں نا، اب خواتین تو وہ تو باہر چلے گئی ہیں، وہ تو اپنے ملک واپس چلے گئی ہیں، تو اب کیس تو چلنا ہے پاکستان میں۔ آپ کو کیا خیال ہے کیس کس طرح سے آگے بڑھے گا اور ان کے باہر جانے سے کہیں کیس ڈسٹرب تو نہیں ہو جائے گا؟ اچھا جی، یہ بھی بڑی اہم بات آپ نے کی ہے۔ دیکھیں اس میں وہ تو کل کی باہر چلے گئی ہوئی ہیں، ان کی ٹکٹ تھی، ٹھیک ہے، ان کا ٹائم تھا۔ دوسری بات کہ ہماری جب ان سے بات ہوئی ہے ڈی اے جی انویسٹیگیشن سید ذیشان رضا سے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تفتیش کے لیے ان کو کہا جائے گا تو وہ ویڈیو لنک پہ بھی ہم ان سے بات کر سکتے ہیں، اگر ایمرجنسی کی صورت میں بلانا ہو تو ہم وہاں امبیسڈر سے رابطہ کریں گے اور ان کو بلوا لیں گے، لیکن ان کا یہ کہنا تھا کہ اتنا اب ان کو ضرورت نہیں، کیونکہ 164 کے بیان ہم نے مجسٹریٹ کے سامنے دونوں کے کروا لیے ہیں۔ اصل معاملہ تو وہ ہوتا ہے جب 164 کے بیان کروانا، تو وہ دونوں خواتین جو مدعی ہیں ان سے کروا لیے گئے ہیں، اور اس کے بعد اگر ہمیں ضرورت پڑتی ہے تو ویڈیو لنک کے ذریعے ہم ان سے بیان لے سکتے ہیں، ان کو شامل تفتیش کر سکتے ہیں۔ اور ڈی این اے رپورٹ کب تک آ جائے گی؟ جی بالکل جی، ڈی این اے رپورٹ اور جو فرانزک موبائل ان کے ملزمان کے کیے ہیں ان کی ابھی رپورٹ 1 ہفتے تک آ جائے گی۔ جب وہ رپورٹ ڈی این اے کی اور فرانزک کی آ جائے گی اور اس کے بعد مزید تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ لیکن میں عمران آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ بڑا ہائی لیول کا کیس ہے اور اس میں دیکھا جائے تو ملزمان دیدہ دلیری سے خواتین کو کس طرح
ٹریپ کر کے یہاں بلواتے ہیں اور اس کے بالکل جی، بڑے سنگین الزامات کرپٹو کرنسی کا بیگ صاحب، یہ بڑے سنگین الزامات لگے ہوئے ہیں، اس کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور جو اس پر آ رہا ہے اس کو سزا بھی کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے.